السلام علیکم۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا استعمال اتنا بڑا وجہ تنازع بن چکا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ میچ کی جیت اور ہار کا انحصار صرف اسی بات کے اوپر ہے کہ ای وی ایم لگتی ہیں یا نہیں لگتی۔ ای وی ایم لگیں تو پی ٹی آئی جیت جائے گی، نہ لگیں تو پھر بھی پی ٹی آئی کو نقصان ہو جائے گا۔ یہ کوئی بہت بڑا ایشو ہونا نہیں چاہیے تھا۔ ٹیکنالوجی یا ریفارمز جہاں جہاں کی جا سکتی ہیں، الیکشن پروسیس ایک ایسا ہے، انتخابات کا عمل، جہاں پر آپ کی حکومت اور اپوزیشن اگر اتفاق رائے سے آگے نہ چلیں تو وہ معاملہ مشکوک رہتا ہے یا ایک وجہ تنازع بن جاتا ہے پوسٹ الیکشن۔ تو اس کے اوپر دونوں کو مل کے کوئی راستہ نکال کے آگے بڑھنا چاہیے۔ ایکسیپٹیبل موڈ جو بھی دنیا میں، مہذب دنیا میں اس وقت رائج ہے، اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے اندر بھی جو چیزیں کی جا سکتی ہیں اس پروسیس کی ٹرانسپیرنسی کو بڑھانے کے لیے، اس کو کر کے آگے چل پڑتے، لیکن ہوا نہیں۔ الیکشن کمیشن نے بھی اپنے اعتراضات لگائے، اپوزیشن نے بھی اپنے اعتراضات لگائے، اور حکومت اگریسولی میدان میں آئی۔ براہ راست چیف الیکشن کمشنر کا نام لے کر وزراء نے اٹیک کیا، جس کے اوپر 2 وزراء کو نوٹس بھی ہوئے ہیں۔ کچھ بیانات سن لیتے ہیں، پھر پروگرام آگے چلاتے ہیں کہ کہا دکھائے گا۔ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ اس وقت اپوزیشن کی زبان بول رہے ہیں۔ وہ جو ریفارمز، جو اصلاحات حکومت لانا چاہتی ہے، اس کے وہ کسی مقصد کے تحت اس کے مخالف ہیں۔ سکندر سلطان راجہ صاحب، بہت سارے ایسے راز پردے میں ہیں، میں نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ کس طریقے سے آپ کا تقرر کیا گیا۔ ہم ریسٹرین کا مظاہرہ کر رہے ہیں ابھی تک۔ وفاقی کابینہ نے ابھی تک بہت آئی وڈ سے کہ حوصلے سے الیکشن کمشنر کو ہم نے ابھی برداشت کیا ہے، اور جو ذاتی حملے بھی کیے گئے ہیں ان کے اوپر بھی ہم نے ابھی تک کوئی ایکشن جو ہے وہ نہیں کیا۔ بڑے میاں اس کے جیب کی آپ گڑی ہیں، اور بڑے میاں چھوٹے میاں میں ماشاءاللہ اس کے ہاتھ کی چھڑی ہیں۔ اور مریم صفدر نے جو باتیں کی، ان کو کتنے نوٹس ملے؟ آج مجھے نوٹس دے رہے ہو۔ دوسرے 2 ممبران ہیں الیکشن کمیشن کے، ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ آگے بڑھیے، اور الیکشن کمشنر صاحب کے جو فیصلے ہیں ان کو خود ریویو کریے۔ اپوزیشن کی زبان بول کر اس مکروہ کردار کو سامنے لا کر بمقابلہ ہماری حکومت کے کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ روکو اگر روک سکتے ہو۔ اگر چیف الیکشن کمشنر صاحب نے اس طرح سے ایک سیاست کرنی ہے تو میں تو ان کو دعوت دوں گا کہ وہ الیکشن کمیشن کو چھوڑے اور خود الیکشن میں امیدوار آ جائیں۔ آپ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے اعلیٰ کار نہ بنیں۔ سینٹ میں جو کارروائی ہوئی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا جو رویہ تھا وہ پارلیمنٹ کی جو پریویلیج ہے، پارلیمنٹ کا جو استحقاق ہے، اس کو ٹھکرانے کے مترادف تھا۔ یہ کچھ بیانات کی جھلک ہے۔ اس سے پہلے اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس سے بھی زیادہ تلخی تھی، اور وہاں تو اعظم سواتی صاحب یہ کہتے ہوئے رپورٹ کیے گئے کہ جہنم میں جائے ایسا الیکشن کمیشن، آگ لگا دینی چاہیے ایسے الیکشن کمیشن کو۔ اور ایک وزیر صاحب کے ساتھ یہ بھی بیان ہے کہ الیکشن کمیشن نے لگتا ہے پیسے پکڑے ہوئے ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ اعتزاز، آپ سے آغاز کرتا ہوں پروگرام کا۔ لگتا یہ ہے کہ اس وقت پورا زور، بندوقوں کا رخ چیف الیکشن کمشنر کی جانب ہے، اور بلکہ ان کے جو 2 اور ممبرز ہیں ان کو تو بغاوت کے اوپر، پتہ نہیں بغاوت کا صحیح لفظ ہے کہ نہیں، لیکن بغاوت کے اوپر اکسایا کہ چیف الیکشن کمشنر کے جو اقدامات ہیں اس کے اوپر باقی 2 بھی دیکھیں کہ ان کے ساتھ چلنا ہے کہ نہیں چلنا۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ کیا اتنی تلخی کیوں پیدا ہوئی؟ تلخی تو میرا خیال ہے حکومت نے خود ہی کچھ پیدا کر دی ہے۔ ان کو یہ محسوس ہوا ہے 1-2 ایسے اقدامات جو الیکشن کمشنر صاحب نے لیے، مثلاً ڈسکے کی الیکشن میں وہ کچھ زیادہ انوالوڈ نظر آئے لگے، محسوس ہوا کہ رات کو 3 بجے بھی وہ یا مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں کسی کو، پھر ایک دفعہ فون مل گیا ہے تو پھر غائب ہو گئے ہیں۔ تو کچھ ان کے کردار اتنا موزوں نہیں تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی قربت جو ہے، گو یہ ان کو سوچنا چاہیے تھا، حکومت کو بھی جس وقت اپوائنٹ کر رہے تھے، ان کی قربت جو شریف خاندان سے ہے وہ بڑی واضح ہے اور ویل نون ہے، اور دنیا جانتی ہے، اور بہت زیادہ ہے قربت۔ تو سب یہ تو بات انہیں اس وقت بھی پتہ تھی، اور یہ قربت اور رشتہ داری اس وقت بھی تھی جب ان کی تعیناتی کی جا رہی تھی۔ تو اب یہ بیانات کیوں آئے ہیں؟ یہ تو اسی وقت رک جاتے، نہ لگاتے، مرضی تھی۔ یہ تو وہی بیان بتا سکتے ہیں جو وزراء
بیانات دے رہے ہیں اور بڑے دھڑلے سے بیان دے رہے ہیں کہ آگ لگا دو الیکشن کمیشن. بعض اپوزیشن کے لوگوں نے اعتزاز صاحب کہا کہ شاید اس کا وہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس کا فیصلہ قریب ہے، اس لیے چیف الیکشن کمشنر کو متنازع بنایا جا رہا ہے. کوئی ہے اس میں آپس میں ربط ہے، تعلق ہے؟ مجھے نہیں معلوم، میں نہیں اس پہ کچھ کہہ سکتا، کیونکہ حکومت تو یہ موقف لیے ہے کہ اس نے سارا ایکسپلین کر دیا ہے اور ہر رسید انہوں نے ایکسپلین کی ہے جو ان کے اکاؤنٹ میں آئی ہے. میں نہیں کہہ سکتا. لیکن الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ اتنا تنازع کیوں ہے سر؟ کیا وہ کوئی اندر سے سافٹ ویئر ڈال کے چرا کے الیکشن لے جائے گا کوئی پورا؟ اپوزیشن کے تحفظات سے تو یہی لگتا ہے. جہاں تک میرا تعلق ہے اور میں سمجھتا ہوں، ایک تو نواز لیگ کو تو شریف خاندان کو تو بہت اعتراض اس پہ ہو سکتا ہے اور اس کا جواز ہے. اس کا جواز یہ ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے ڈبل ووٹنگ کم از کم نکل جائے گی، کیونکہ آپ نے انگوٹھا لگا دیا تو انگوٹھا اسی وقت پڑا گیا. یہاں جب ہم انگوٹھے لگاتے ہیں تو وہ کوئی 2 سال بعد پڑے جاتے ہیں اور پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے. وہ ایک آپ نے دیکھا ہوگا رجسٹر پہ آپ انگوٹھے لگاتے جاتے ہیں، سیاہی کبھی گیلی ہوتی ہے کبھی سوکھی ہوتی ہے، اور وہ مختلف اب ان میں جو کاپی صفحہ نمبر 45 پہ انگوٹھا میں لگایا ہوں اور دوسرا انگوٹھا میں نے کاپی نمبر 5 اور صفحہ نمبر 31 پہ لگایا ہے، تو وہ وقت لگے گا نا اس کو یہ دیکھتے ہوئے، یہ جانچتے ہوئے، پرکھتے ہوئے کہ یہ ایک جیسے ہیں کہ نہیں. یہاں یہ مشین ایک دم بتا دیتی بھئی یہ انگوٹھا لگ گیا ہے. تو مسلم لیگ نواز کو تو ایک پرابلم اس میں ہے کہ ان کے بہت ہر صوبائی الیکٹرل یونٹ میں 10 سے 15 ہزار ووٹ بالکل جعلی ہیں اور گوسٹ ووٹنگ. اب وہ تو خود کہتے ہیں، وہ تو شاید صرف نون لیگ کا مسئلہ ہے، یہ پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. نہیں، پیپلز پارٹی کا اتنا مسئلہ ہے، ہمارے تو خلاف ہوا ہے. یہ ہمارے تو ووٹ ہر الیکشن میں کم کیے گئے ہیں اور ان کے ووٹ ہر الیکشن میں بڑھتے گئے ہیں، اور انہوں نے اس میں بڑی محنت کے ساتھ ان کے سارے ایم این ایز جو ہیں اور ایم پی ایز جو ہیں زیادہ تر وہ اس سے واقف ہیں کہ اس محلے کے 10 ووٹ جو ہیں وہ میرے بندوں نے جا کے لے کے آنے ہیں اور وہ خود ڈالنے ہیں. وہ اصلی صاحب جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس کے اوپر نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں ہی معترض ہیں، تو پیپلز پارٹی پھر کیوں اعتراض کر رہی ہے؟ پیپلز پارٹی سپورٹ کرے. پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرنی چاہیے. میں تو اپنی پارٹی میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارے تو راستے میں جو سب سے بڑی مشکل آتی ہے کہ مسلم لیگ نواز 30 سال سے اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہے. وہ ووٹر لسٹ بنواتی ہے، وہ آئی ڈی کارڈ بنواتی رہی ہے، وہ ہر الیکشن میں ہمارے ہر ایم پی اے کینڈیڈیٹ سے 10 یا 15 ہزار ووٹ گھر سے لے کے چلتا ہے مسلم لیگ نواز کا کینڈیڈیٹ. اور یہ واقعہ ہے، یہ حقیقت سب جانتے ہیں. اب وہ ڈبل ووٹنگ، وہ انگوٹھا پھر لگ گیا. اب وہ ٹھپا بریگیڈ نہیں چلے گا. اب میں ای وی ایم کے بارے میں بات کروں گا، میرے جو اعتراضات ہیں لیکن جو میں اس کے وہ کیا ہیں آپ کے اعتراضات؟ میں عرض کرتا ہوں. میں پہلے اس کے حق میں ذرا بات کر دوں جو ہمیں سوچنے چاہیے. ایک تو یہ ہوتی ہے، دوسرا جو ڈبل ووٹنگ سسٹم ہے جو ہم سپریم کورٹ بار میں بڑے عرصے سے چلا رہے ہیں اور وہ بڑا اچھا چل رہا ہے. وہ ایک ضمانت ہے کہ جعلی ووٹ نہ پڑے.
وہ یہ ہے کہ آپ سر جا کے سپریم کورٹ بار کا جو ووٹنگ کا سکیل ہے اور پاکستان کے نیشنل الیکشنز کا جو ووٹنگ کا سکیل ہے اس میں آپس میں موازنہ کوئی نہیں ہے. میں ویسے آپ کو ریالٹی چیک کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپس میں موازنہ نہیں ہے, تو آپ کو اس کی لاجسٹک سامنے رکھنی چاہیے, اور اگر مشین اس میں سے 10 بھی ٹیمپر ہو جائیں تو اس کا انتخابات پہ کیا اثر ہوگا اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. لیکن ایک میرے ذہن میں سوال ہے جو 2013 اور 18 کے انتخابات کور کرنے کے بعد میرے سامنے آتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی 2013 اور 18 کے انتخابات جیسے جیسے جیتے ہوئے ہیں ان دونوں جماعتوں کو پتہ ہے, کوئی بھام نہیں ہے دونوں جماعتوں کو, وہی خوف ان کو کھایا جا رہا ہے کہ اب 2023 میں کیا ہوگا. دونوں جماعتوں کے لیے ایک ہی بات ہے. دیکھیں اگر خوف ہے ان کو کہ وہ ٹھپا ووٹ پڑ گیا ہے اور ٹھپا ووٹ غلط پڑا ہے, اگر یہ ہے اور ان کے خلاف پڑ گیا ٹھپا ووٹ, تو ٹھپا ووٹ اوائڈ کرنے کا تو مشین ہی ہے ذریعہ, اور مشین جانا ہی جانا ہے. ہم نے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی مسلم لیگ نون کے کرتا دھرتا کم از کم 8 مرتبہ تو میں نے دیکھا ان کو کہتے ہوئے کہ ہر الیکشن چوری ہوا ہے, اور انہوں نے بھی جو الیکشن کرایا وہ چوری کرایا. انہوں نے خود کہا کہ ہم نے بھی چوری کیا ہے. اب یہ بیان ان کے خلاف اپنے خلاف تو جا سکتا ہے, ہمارے خلاف ان کا بیان نہیں جا سکتا. وہ تو تسلیم کر رہے ہیں, اقبالی بیان کر رہے ہیں. اب ندیم صاحب سر یہ دو جو اپنے اعتراضات بھی بتائیے تاکہ آگے چلیں. 2 اعتراضات کیا ہیں آپ کے ای وی ایم کے اوپر؟ میرے ای بی ایم کے اوپر اعتراضات جو ہیں وہ بالکل ریموویبل ہیں اور وہ ریموو ہو سکتے ہیں. ایک ای بی ایم پہ اعتراض یہ ہوتا ہے, ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے, چلیے ہو گیا کہ ای وی ایم کے جو سافٹ ویئر میں آپ نے یہ ڈال دیا کہ 10 ووٹ کے بعد 1 ووٹ مسلم لیگ نواز کو چلا جائے گا, فرق ہو, یا پی ٹی آئی کو چلا جائے گا, تو وہ مشین ٹیمپرڈ رہے گی اور وہ یہ نتیجہ نکالتی رہے گی. لیکن اس کا جواب ہے, اور اس کو ہم نے سپریم کورٹ بار میں کر کے دیکھا. میں نہیں کہتا ہوں کہ ہمارے لاکھوں میں ووٹ وہاں پڑتے ہیں, ہزاروں میں پڑتے ہیں, اور بڑے سب کے سامنے پڑھتے ہیں اور شفاف انداز سے پڑھتے ہیں. اور اس کا آپ دیکھیں طریقہ کیا ہے. ووٹر جا کے بٹن دباتا ہے, بٹن وہ ریڈ کر لیتا ہے انگوٹھا بھی, اور بٹن آپ کے سامنے اسکرین پہ ایک بیلٹ پیپر لے آتا ہے, اسکرین پہ ہوتا ہے, اور وہ بیلٹ پیپر پہ آپ کا نشان جس کو آپ نے ووٹ دینا, اور وہ سب کے نشان اور نام بھی ہیں, آپ اپنے کینڈیڈیٹ پہ نام لگا دیتے, انگوٹھا لگا دیتے. وہ آپ کو پھر ایک دفعہ چوائس دے کے وہ تصویر بدل کے دوسرا ووٹنگ بیلٹ پیپر سامنے لا کے, جو سافٹ بیلٹ پیپر ہیں, ہارڈ پیپر نہیں ہے, پیپر بھی نہیں ہے, وہ سامنے آ جاتا ہے کہ آپ تسلی کر لیں کہ آپ نے صحیح نام پہ ہی لگایا نا, غلط پہ تو نہیں. جب آپ دوسری دفعہ اس پہ لگا دیتے ہیں تو 2 کام کرتی ہے مشین. ایک تو کلک کے ساتھ وہ آپ کے کھاتے میں ووٹ پہنچا دیتی ہے, 279 ووٹ اس پولنگ اسٹیشن سے ہو گیا, وہ کلک ہو گیا. دوسرا وہ بیلٹ پیپر ایک ہارڈ بیلٹ پیپر کاغذ کا مشین باہر نکالتی ہے, وہ آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. اس میں آپ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ میں نے جس نام پہ انگوٹھا لگایا تھا اسی پہ لگا ہوا ہے. وہ آپ فولڈ کرتے ہیں اور خفیہ طور پہ جا کے سب کے سامنے ڈبے میں ڈال دیتے ہیں. اب یہ 2 کاؤنٹ ہو گئے, ایک انسٹنٹ کاؤنٹ ہو گیا, ایک اگر کاؤنٹ کی ضرورت پڑتی ہے, آپ کو پرابلم ہے, آپ کا خیال ہے کہ غلط کاؤنٹ ہوا ہے, تو پھر آپ کمپیئر کر سکتے ہیں. اگر کہ مشین میں فیڈ ان کیا ہوا ہے یہ سافٹ ویئر میں کہ سافٹ ویئر اس میں ووٹ بڑھاتا جائے گا ایک جماعت کے یا ایک کینڈیڈیٹ کے, یہ اگر فیڈ ان کیا ہے تو آپ ادھر سے چیک کر سکتے ہیں. تو یہ دوسرا اعتراض سر. جی دوسرا اعتراض مشین کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے کہ مشین کو جس طرح وہ ایس ٹی آر سسٹم تھا کہ اگر آپ نے وائی فائی سے کنیکٹ کیا ہوا ہے تو وہ ہیک ہو سکتا ہے, وائی فائی ہیک ہو سکتا ہے اور وہ سارا سسٹم بدلا جا سکتا ہے. پر میں سمجھتا ہوں کہ وائی فائی سے کنیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہیں کرنا چاہیے. مشین ایک ڈبہ ہے, وہ ڈبہ جس کے نیچے ووٹ بھی جائیں گے, اور وہ ٹرانسپیرنٹ ڈبہ ہے نیچے جس میں کاغذ کے ووٹ جائیں گے, اوپر وہ مشین ہے
جو کہ جس میں وہ لسٹ فیڈ ہوئی ہے ووٹرز کی جو نادرا کے پاس ہے، اور وہ پراپر لسٹ ہے، اس میں 2 ڈبل ووٹ نہیں ہو سکتے اگر نادرا کی لسٹ اسی وقت ایکٹیویٹ ہو رہی ہو. تو اب یہ سیلڈ مشین جو ہے انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ مشین نہیں ہے، تو اس لیے وائی فائی تو اس میں میرے خیال میں ہوگا نہیں. لیکن آپ کو آپ کے ہی 2 جو تجویزیں اس پہ ایک لاسٹ کویسچن پوچھ لوں. میں نے پچھلا بھی ایک پروگرام کیا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ اس کا ایک طریقہ مناسب یہ ہے کہ جو آپ کے الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے ووٹ ڈلیں اور جو آپ کے باکس کے اندر پرچیاں ہیں دونوں کا کاؤنٹ اگر برابر ہو تو تب نتیجے کا اعلان کیا جائے. یہ جو جب آپ بٹن دبائیں گے وہ کلک کر کے چلا جائے گا الیکٹرانک، یہ ادھر آ جائے گا. تو جب آپ کا ووٹ ہوگا نا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، 2 منٹ میں آپ کو فارم 45 میں مل جائے گا جب فائنل ہوگا. یہ مشین سیلڈ یونٹ ہوگی، سیلڈ یونٹ ریٹرننگ افسر پکڑائے گا پریزائڈنگ افسر کو. وہ بھی ڈبے پکڑاتے ہیں، وہ بھی تھیلے دیتے ہیں، تھیلوں میں ووٹ ہوتے ہیں. وہ یہ تو نہیں ہوتے، یہ تھیلا ویلا کوئی نہیں، یہ سیلڈ ہے، ہرمیٹیکلی سیلڈ. اگر اس میں کوئی تریر آئی ہوئی، کوئی غلط ہوا تو اسی وقت آپ ریٹرننگ افسر اس مشین کو علیحدہ کر کے ایکسپرٹس کو بلا لے گا، بتاؤ اس میں کیا ٹیمپرنگ ہوئی ہے. ایکسپرٹس اپوائنٹڈ بائی دی الیکشن کمیشن. اعتزاز احسن صاحب، میں دوسرے سیگمنٹ کی طرف جاؤں گا، دوسرے مہمانوں کی طرف. آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. زرتاج اور ملک احمد خان دونوں ہمارے ساتھ ہیں، آپ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. زرتاج، پہلے آپ سے شروع کر لیں. اعتزاز صاحب نے 2 اعتراضات رکھے، لیکن اوور آل وہ اس کی سپورٹ میں ہیں، بلکہ اپنی جماعت کو بھی چاہتے ہیں پیپلز پارٹی بھی سپورٹ کرے. Thank you, Malik Saab. Thank you for inviting me. Good to hear from اعتزاز احسن صاحب. میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑے ماہر قانوندان اور بڑا پرانا ان کا تجربہ ہے، اور ان کا ای وی ایم کی سپورٹ میں بات کرنا میں تو بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں. اینڈ آئی ہوپ کہ پیپلز پارٹی میں ان کی سے ہو اور پیپلز پارٹی ان کے سنے. اب یہ جو ساری بات اصل میں ان کا کوئی ایک اعتراض ہے یا باقی جو باتیں وہ سپورٹ میں کہہ رہے ہیں. دیکھیں اصل میں بات کیا ہے ملک صاحب، اصل بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور ہم یہ چاہتے ہیں حکومت میں رہتے ہوئے کہ 2023 کا جو الیکشن جنرل الیکشن آئے، جس نے پورے پارلیمان کو، ایوان کو منتخب کرنا ہے، 22 کروڑ عوام کے نمائندوں کو منتخب کرنا ہے، وزیر اعظم کو منتخب کرنا ہے، وہ ایوان جو آئے وہ شفاف الیکشن کے ذریعے آئے اور کوئی متنازع بات نہ ہو، ہارنے والا بھی الیکشن کے بارے میں کوئی سوال نہ اٹھائے. اور اسی میں ہی پاکستان کا مستقبل ہے، کیونکہ جو قانون سازی ایوان کرنا چاہتا ہے، جو آپ اپنی پالیسیز کرنا چاہتے ہیں، جب آپ کو یہ شورٹی ہوگی اور آپ کو یہ مورل اتھارٹی ہوگی کہ آپ کا فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ قوم بڑے پازیٹیو طریقے سے جائے گی. اب اس کا کوئی لیگل آرگیومنٹ یا کوئی لاجیکل آرگیومنٹ اگر ہم سوچنا چاہیں، بات یہ ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن، اور پہلا کریڈٹ تو یہ ہے کہ حکومت میں ہوتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ ٹھپا مافیا نہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ خرید و فروخت نہ ہو. پھر جو اعتزاز صاحب نے کہا ہے کہ جو مرے ہوئے لوگ ہیں ان کے بھی شناختی کارڈ جو ہے وہ نہ چلیں، بلکہ جو لوگ مرے ہوئے ہیں ان کے بھی ووٹ ڈال دیے جاتے ہیں. تو یہاں پہ تو ہمارے حلقوں میں پنجاب میں تو 15,000 سے 18,000 سے ایم پی اے بن جاتا ہے. تو جس نے ڈبل ووٹنگ کرنی ہے یہ ای وی ایم مشین اس کو روکتی ہے. اب صرف ای وی ایم مشین نہیں ہے، یہ پورا الیکٹرل ریفارم کا ایک بل ہے، اور اس بل کے اندر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی فائنینشیل اٹانومی ہے. اس کے اندر جو ہے وہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو ووٹ کا حق حاصل ہے کہ ان کو دینا چاہیے. پھر اسی طریقے سے کہ ایک پارٹی کی رکنیت کتنے بندوں کے اوپر ان کو ہونی چاہیے، جو پولنگ کا عملہ ہے وہ اس علاقے سے باہر کا ہو. پھر اس کے بعد اب جو یہ اور ای وی ایم مشین بھی اس کا حصہ ہے. اب دیکھیں بات یہ کہ یہ ڈیبیٹ بہت اچھی بات ہے کہ سٹارٹ ہے، اور یہ بل بھی اب سینٹ کے اندر زیر بحث ہے اور اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر ہے. دیکھیں مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ کوئی تنازع 2023 کے الیکشن کے اوپر کھڑا نہ ہو. وہاں پہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے یا ایک ادارہ ہے قومی. ملک صاحب سے بھی پہلے پوچھ لیں جو اعتراضات اعتزاز صاحب نے کیے ہیں، پھر آپ اپنی رائے بھی اس پہ دیجیے گا. ملک صاحب، اعتزاز صاحب نے تو آپ کی جماعت کا نام لے کر کہا کہ یہ آپ کو ٹھپا مافیا اور ڈبل ووٹنگ آپ کو سوٹ کرتی ہے، اس لیے آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں. نہیں، میرا خیال اعتزاز صاحب کی اوپینین بڑی باعث ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ ود ہز ایبلٹی اینڈ ہز جتنے ماہر قانون دان وہ ہیں، میرا خیال کوئی
سینکڑوں الیکشن پٹیشنز انہوں نے ضرور کی ہوں گی، مجھے ایگزیکٹ تو نہیں پتہ، لیکن ان کی شہرت ہے اس معاملے میں. میں بھی غالباً ان جو الیکشن پٹیشنز ہیں ان کا ایک قاری ہوں، میں بھی کچھ لاء کو دیکھتا ہوں، ان قوانین کو سمجھتا ہوں. مجھے ان الیکشن پٹیشنز میں اس بنیاد پر کہ الیکٹورل رولز کے اندر کوئی ایسی ایک مینوفیکچرڈ ارینجمنٹ تھی یا بڑی دھاندلی تھی، آج تک پیپلز پارٹی کی کوئی ایک پٹیشن سکسیڈ کرتی میں نے اس انداز میں نہیں دیکھی جس میں ایک سسٹمیٹک انکلوژن ہو فیک ووٹس کی اور اس بنیاد پہ چیلنج. یہ ایزیلی پروبیبل ہے، یہ کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے. اگر میرے پاس یہ تفصیل ہو جو اعتزاز صاحب کہہ رہے ہیں تو میں اس کو کورٹ آف لاء میں سمپلی پروو کر سکتا ہوں. اور اگر اعتزاز صاحب کے پاس اتنی کنونسنگ آرگومنٹ ہے کہ مسلم لیگ نون نے اس طرح کی ایک مینوفیکچر ووٹنگ لسٹ بنائی ہوئی ہیں تو پھر تو بڑا ایزیلی وہ تو براہ راست کہتے ہیں کہ آپ 10 سے 15 ہزار ووٹ گھر سے لے کر چلتے ہیں. میں ندیم صاحب ایک ووٹ کی کریشن ہوں. میں ایک عرصے سے خود کوئی تقریباً 4 انتخابات خود لڑ چکا ہوں. اس سے پہلے اپنے پارٹی کے جو بھی نامزد کردہ امیدوار تھے اسٹوڈنٹ لائف سے اس معاملے میں. میرا یہ خیال ہے کہ اعتزاز صاحب کی آبزرویشن بائسڈ ہے اور انہوں نے کوئی پراپر یا تو کوئی ایویڈنس کے ساتھ کوئی کانکریٹ بات ہو. صرف اپنی کسی الیکٹورل ناکامی کی وجہ سے اس طرح کی ایلیگیشن کرنا، اور وہ بھی اعتزاز صاحب جیسے بندے پہ، کیونکہ مجھے ان کی بات کی بڑی قدر ہے اور میں آئی آلویز ویلیو واٹ ہی سیز، لیکن اگر ان کا یہ بائس ریفلیکٹ کرے اس طرح کے سیریس معاملے میں تو پھر میرا خیال ہے ان کو اپنی بات کو ری تھنک کرنا چاہیے. آپ کو ای وی ایم پہ کیا اعتراض ہے؟ دیکھیں ایٹ دا سیم ٹائم وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ میرے اعتراضات کا خطرہ ہے تو اپنی ریفارم بتائیے، ٹیکنالوجی کے اوپر تجویز دیجیے. ایگزیکٹلی سر، میرے اعتراضات بالکل اسی نوعیت کے ہیں جیسے اعتزاز صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر اگر ایک آپ ایسی اس کی سافٹ ویئر میں کوئی چیز کر دیں جس کے ساتھ دو ٹیسٹ ہیں نا آپ کے پاس، ایک تو اس کی ریلائبلٹی کا ٹیسٹ ہے اور دوسرا وہ ٹیسٹ ہے پروبیبلٹی آف مینیپولیشن کا. اگر تو اس کی ریلائبلٹی دنیا میں لارجلی مانی گئی، یعنی بھی ہندوستان میں ریسنٹلی ایک نئی کنٹروورسی ہے، وہاں پہ جو عام آدمی پارٹی ہے اور اس میں 2-3 اور پارٹیز ان کے ساتھ ہیں جنہوں نے کانگریس نیشنل پارٹی بھی ہے، جنہوں نے ای سی آئی پہ بڑے شدید ایلیگیشنز وہاں پہ لیول کیے، جس پر ای سی آئی میرے لیے بھی یہ انٹرسٹنگ فیکٹ تھا کہ وہاں پہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے پاس کنٹیمپٹ کے چارجز، کنٹیمپٹ کا لاء نہیں ہے. وہ سیکھ کر رہے ہیں اپنے پینل آف ریکمنڈیشنز والوں کے پاس کہ ہمیں کنٹیمپٹ کے لاز جس طرح باقی ممالک میں ہیں اس طرح الیکشن کمیشن کو کنٹیمپٹ کے اختیارات دیے جائیں. وہ سیکھ کر رہے ہیں، آج مانگ رہے ہیں، لیکن وہاں پہ اعتراضات کس چیز پہ ہیں؟ اعتراضات ریلائبلٹی پہ ہیں، اور الیکشن کمیشن مشین کے استعمال پر ان اعتراضات پہ کوئی مناسب جواب نہیں دے سکا. 100 کے قریب ممالک میں یہ ایکسرسائز، لگ بھگ 100 کے قریب ممالک میں یہ ایکسرسائز اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی گئی، صرف 21 نے ریٹین کی، اور 21 بھی جو ریٹین کر رہے ہیں وہ ریٹین کر رہے ہیں جن ممالک کی جو پولیٹیکل ڈویژنز ہیں یا جو اعتراضات یا الزامات کی کہانی ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے جیسے ہمارے ریجن کے اندر ہیں. یہاں پر تو بہت بڑی مینیپولیشن کا، ملک صاحب ایک الیکٹورل سوال فراڈز کا. میں اعتزاز صاحب سے بھی کہہ رہا تھا، وہ شاید ان کو ٹھیک سے آواز نہیں گئی، کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے جو ووٹ ڈلتا ہے اور جو فزیکل ووٹ نکلے گا اور وہ آپ بکسے میں ڈالیں گے، دونوں کو آپ میچ کر سکتے ہیں. ریزلٹس کو، ریزلٹ کاؤنٹ دونوں کا میچ ہو تو نتیجہ اعلان کریں. فارم 45 تب بھریں، نہیں تو نہ بھریں. دیکھیں اس میں ایک تو سوال یہ ہے کہ کیا جو ٹیلی کا پروسیس ہے، ٹیلی کے پروسیس میں مینیپولیشن کے چارجز کتنے ہیں؟ مجھے کیونکہ یہ ایکسپیریمنٹ نہیں ہوئی، اس پہ ہمارا تجربہ نہیں ہے، اور یہ پریکٹس جو فار ایگزامپل بار بار ہمیں ریزورٹ کرنا پڑتا ہے انڈین ایگزامپل کی طرف، کیونکہ ان کا الیکٹورل نظام اور الیکشن کمیشن بڑا لارجلی اس کی تعریف بھی کی جاتی ہے، اس نظام کو بہتر بھی سمجھا جاتا ہے. تو ان کے اس پروسیس میں 22 سال کی ایک مسلسل کوشش کے بعد پھر جا کر وہ اپنے نیشنل الیکشنز پہ اس 22 سال کے لیے بھی پہلا سال آئے گا تو 22ویں سال دیکھیں ہمیں پہلے سال پہ دیکھیں سر، پہلے سال پہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ پہلے سال کے لیے بنیادی ضرورت کس چیز کی ہے؟ پہلے پولیٹیکل ٹرسٹ کی ضرورت ہے نا، پہلے اس کے لیے ضرورت ہے. وہ ہمارے یہاں نہیں آنے والا نہیں تو پھر اس کے لیے دیکھیں زرتاج گل سے بھی پوچھ رہے تھے جی، پولیٹیکل ٹرسٹ کی یہ بات کر رہے ہیں. پولیٹیکل ٹرسٹ تو پاکستان میں آپ کو نون لیگ پہ نہیں تھا زرتاج بھی، اور اب نون لیگ کو آپ پہ نہیں ہے، تو یہ تو ہمارے یہاں پھر آگے معاملہ نہیں چلے گا کبھی. دیکھیں ملک صاحب، جب ملک احمد خان صاحب شو میں آتے ہیں اور میں ہمیشہ ان کے ساتھ شو کرتی ہوں، وہ چونکہ سینسیبل گفتگو کرتے ہیں تو بہتر تو یہ کہ ان کی باقی پارٹی بھی ایسے گفتگو کرے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک ای وی ایم مشین جو میں نے آپ کو کہا الیکٹرل ریفارمز ہیں،
اصل میں پی ایم ایل این کا ایشو کیا ہے. ایک تو پی ایم ایل این کا ایشو ہے یہ نہیں مانیں گے میں بھی اسی الیکٹرل ووٹ کا حصہ اور میں بھی 80,000 ووٹ لے کے ڈیرہ غازی خان سے سرداروں کو ہرا کے یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں. مجھے بھی پتہ الیکشن پروسیس کا اور مجھے 2013 میں کس طریقے سے ہرایا گیا اور مجھے 4 دن کے اندر کے بعد جو ہے وہ رزلٹ دیا گیا اور کس طرح میرے رزلٹ کو جو ہے 2013 میں چینج کیا گیا. اور میرے سپریم کورٹ میں ابھی تک وہ کیس پڑا اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں وہ پٹیشن کو مزید آگے لڑ سکتی. بٹ اینی ہاؤ دیکھیں پی ایم ایل این کے 3 ایشو ہیں. سب سے پہلا جو آپ نے کہا کہ جی ہاں ان کو ٹرسٹ نہیں ہے, ہم پولیٹیکل پارٹی کو کس طرح اپنے ساتھ آن بورڈ کریں گے. دیکھیں جو پی ایم ایل این ہے وہ ود ڈیو اپالوجی اینڈ رسپیکٹ ود محمد احمد خان, کیونکہ میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ محمد احمد خان اس طرح کی گفتگو نہیں کرتے ہیں, لیکن پی ایم ایل این نے جب یکسر جو ہے الیکٹرل ریفارمز کو جب ریجیکٹ کیا اور شہباز شریف صاحب نے اور مریم باجی نے جس طریقے سے کہا کہ ہر قانون جی ڈریکونین لا ہے, لا پڑھا نہیں ہوتا وہ ڈریکونین بن جاتا ہے, مشین کو ایوی مشین کو دیکھا نہیں ہے اور اس کو انہوں نے کہا کہ جی یہ دھاندلی کے لیے, یعنی یہ پریمپٹ کر رہے ہیں کہ 2023 کا الیکشن جو ہے وہ دھاندلی والا ہوگا کیونکہ ان کو دھاندلی کرنے کی عادت ہے. اب پہلے تو یہ کہ یہ ای وی ایم مشین کی آڑ میں اصل میں جو 80 لاکھ پاکستانی باہر رہتے ہیں اوورسیز پاکستانی, وہ پتہ ہے ان کو کہ وہ پی ایم ایل این کو ووٹ نہیں دینے والے, کیونکہ لندن میں جو نواز شریف اور ان کی فیملی کے ساتھ ہوتا ہے جو چور چور کے نعرے لگتے ہیں اوورسیز پاکستانی امبیرسڈ ہوتے ہیں, وہ بھی ہم سے زیادہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں, تو وہ ان کو ووٹ نہیں دینے والے. تو ای وی ایم مشین کی آڑ میں پی ایم ایل این چاہتی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق نہیں ملے, جو کہ سراسر زیادتی ہے. میں سمجھتی ہوں آپ ان سے ریمیٹنس لے سکتے ہیں, آپ ان سے جو ہے وہ پیسے منگوا سکتے ہیں, وہ آپ کے اکانومی میں رول پلے کرتے ہیں, لیکن آپ ان کو ووٹ کا حق نہیں دینا چاہتے اور ہمیں ان کو دینا چاہیے. سیکنڈ جو اس کا مسئلہ ہے پی ایم ایل این کا ایشو یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ کنٹرولڈ الیکشن چاہیے, کنٹرولڈ رزلٹ چاہیے, اور یہ چاہتے ہیں پاکستان کے سارے انجینئر مل کے کوئی ایسی مشین بنا دے. چھوڑے کا رخ جو ہے زرتاج نہیں وہ تو چیف الیکشن کمشنر کی جانب ہے. چیف الیکشن کمشنر کیا میں ان کے اوپر بھی آتی ہوں, میں ملک صاحب ان کے اوپر بھی آتی ہوں, لیکن میں صرف ایک میں اس کے اوپر بھی آتی ہوں. میں صرف پہلی والی بات کمپلیٹ کر لوں کہ پی ایم ایل این چاہتی ہے کہ کوئی ایسی مشین بن جائے, ای وی ایم کو چھوڑیں, کوئی ایسی مشین بن جائے, پاکستان کے سارے انجینئرز میکینکس مل کے ایک ایسی مشین بنا دے کہ جب بھی الیکشن ہو اس کے اندر سے وزیر اعظم جو ہے وہ نواز شریف نکل آئے ہو. یہ ہم نہیں کر سکتے ہیں, یہ پاکستان کو کوئی انجینئر بھی نہیں کر سکتا. آپ کو اسی مشین کے ذریعے, کیونکہ الیکٹرانک جو مشین ہے یا پروسیس ہے, آپ کو ٹیکنالوجی سے تو کوئی بھی نہیں روک رہا. اب میں الیکشن اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ آپ تو براہ راست اس کا نام لے کے اس کو اٹیک کر رہے ہیں. اچھا میں ذرا اس کی عادی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ سوشل میڈیا پہ اور پریس کانفرنس کے ذریعے جو ہے وہ اداروں کو تو خیر بالکل بھی سیاست نہیں کرنی چاہیے. ان کو چاہیے کہ جو ان کا لیگل فورم ہے اس کے اوپر جواب دے, کیونکہ جب آپ اپنے جو 37 سورٹ آف اس کے بارے میں آپ ابھی گوگل کریں تو آپ کو 37 نکات کے بارے میں جو اعتراضات آئیں گے الیکشن کمیشن کے, اس کو لوگوں نے لافٹر آف دا ڈے قرار دے دیا. میں نہیں کہہ رہی ہوں, آپ گوگل کریں تو اس میں اگر وہ اپنا جو ہے وہ سیاسی اکھاڑا جو ہے وہ بنائیں گے الیکشن کمیشن کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, پریس کانفرنس کے ذریعے اور آئینی ادارے کے بجائے, تو آگے سے بھی سیاستدان بیٹھے ہوئے, سیاستدان بھی اپنا دفاع کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں ذرا 4-5 چیزیں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, ہمیں ان کے انٹینٹ سے پتہ چل جائے گا. ہمارا انٹینٹ کیا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اگلا الیکشن متنازع نہ ہو. الیکشن کمیشن کے اوپر, کمشنر کے اوپر اسپیشلی کیوں سوال آ رہے ہیں, میں ذرا 4 چیزوں کے بارے, انہوں نے جو 37 باتیں کی ہیں اس میں ملک صاحب صرف 3-4 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. سب سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ 150 بلین کا اس کا خرچہ آئے گا. ہمارا الیکٹرل ریفارمز میں تو فائنینشیل اٹانومی لکھی ہوئی ہے, یہ 1 ٹائم خرچہ آئے گا, تو آپ نے بیلٹ پیپر بار بار جو ہے وہ آپ نے چھاپنا ہوتا ہے, تو لہٰذا وہ خرچہ زیادہ ہے, لہٰذا وہ تو گورنمنٹ ان کو پیسے دینا چاہ رہی ہے. سیکنڈلی انہوں نے لکھا ہوا جی یہ بلیک باکس کی ٹیکنالوجی اور سافٹ ویئر چینج ہوتے ہیں, آپ کو بار بار ان کو ریفارم کرنا پڑتا ہے, اپ گریڈ کرنا پڑتا ہے. اس میں نہ وائی فائی ہے نہ یہ پرانے کیلکولیٹر کی طرح ہے. ندیم صاحب میں آپ کو بتاتی ہوں, نہیں ندیم صاحب دیکھیں یہ میرے پاس فون ہے نا, یہ آپ کے پاس بھی ہے, یہ جب وائی فائی سے کنیکٹ نہیں ہے, یہ بلوٹوتھ سے کنیکٹ نہیں ہے, اس میں انٹرنیٹ اگر کنیکٹ نہیں ہے تو اس کو کوئی ہیک کر کے دکھا دے. ایسا تو کوئی ہیکر دنیا میں نہیں بنا
کہ کوئی ایسا سافٹ ویئر کو ہیک کر لے جس میں وائی فائی نہ ہو, جس میں بلوٹوتھ نہ ہو, جس میں انٹرنیٹ نہ ہو, تو اس کے بغیر تو یہ خالی ڈبہ ہے, تو یہ کیسے ہیک ہو سکتا ہے؟ یہ ہیک نہیں ہو سکتا, یہ وائی فائی سے کنیکٹ ہی نہیں ہو سکتا ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ ریڈیبل اس کا ٹریسیبل بیلٹ ہے جو آپ کے انگوٹھے کے ذریعے آپ کو نادرا آپ کی اس میں ویریفیکیشن جائے گی, لہٰذا آپ ٹھپا مافیا سے بچ جائیں گے. سیکنڈ میں ذرا ایک آپ کو بتانا چاہتی ہوں, ایک اور انہوں نے بڑی عجیب سی بات بھی کی ہوئی, اس کو انہوں نے بلیک باکس قرار دیا کیونکہ اس مشین کا رنگ شاید کالا ہے. انہوں نے کہا جی اس کی شفافیت پر سوال ہے, تو ٹھیک ہے پھر ہم نیلا پیلا گلابی بنا دیتے ہیں, یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. پھر تیسرا انہوں نے فرمایا ہے کہ جی خواتین, جس کے اوپر مجھے سب سے زیادہ اعتراض ہے, انہوں نے کہا ہے کہ خواتین کے پولنگ سٹیشنز کے اوپر جو ہے وہ ٹرن آؤٹ کو یہ کم کرنے سے نہیں روک سکتا. یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی آپ یا تو یہ کہنا چاہتے ہیں الیکشن کمشنر, یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خواتین کا آئی کیو لیول کم ہے اس لیے ان کو ووٹ ڈالنا نہیں آتا بھائی, یا یہ جو الیکشن کمیشن کے اندر جو ووٹ کا جدھر کم پڑتا ہے نا خواتین کا, یہ پولیٹیکل پارٹی کا کام ہے خواتین کو باہر نکالنا, الیکشن کمیشن کا کام ہے اس رزلٹ کو روک دینا جدھر خواتین ووٹ جو ٹرن آؤٹ کم ہو. جی ملک صاحب سے ان پہ نکات پہ ان سے بھی جواب لینے. ملک صاحب یہ جو 37 نکات تھے اس میں کچھ کا جواب آنا چاہیے, جیسے یہ سافٹ ویئر کے اوپر ایشوز ہیں, اسٹوریجز کے اوپر, فائنینشیل کاسٹ کے اوپر ایشو ہیں, سیکورٹی کے اوپر ایشو ہیں, بعد میں اس کے لاجسٹکس کے اوپر, پھر ووٹرز ٹریننگ جو سب سے بڑا نقطہ ہے جس کے اوپر فوکس نہیں ہوتا کہ وہ گاؤں میں جا کے لوگ کیسے اس کو آپریٹ کریں گے جو غلط جگہ پہ مور لگا رہے ہیں. تو دیز آر دی ایشوز جس کے اوپر بحث ہونی چاہیے, اور اگر راستہ ہے تو راستہ تلاش کرنا چاہیے. جی ملک صاحب, میں بالکل بیسکلی جو یہ 37 نکات الیکشن کمیشن نے اٹھائے, دیکھیں وہ سارے آپریشنل کیپیسٹی کے ایشوز, مشین سے ریلیٹڈ ایشوز, ان ایبلٹی ٹو ڈو سچ تھنگز جو گورنمنٹ پرپوز کر رہی ہے. الیکشن کمیشن نے ایک ایسا ادارہ ہے جس کی ذمہ داری ہے, یہ آج گورنمنٹ ہے, یہ پری الیکشنز گورنمنٹ نہیں ہوگی, یہ پوسٹ الیکشنز گورنمنٹ بنتی ہے, ووٹ کے نتیجے میں بنتی ہے کہ نہیں بنتی اس کا فیصلہ عوام پاکستان کریں گے. اب جو میکنزم یہ دے رہے ہیں, تو جو کنڈکٹر آف دا الیکشنز ہے جس نے انعقاد کرانا ہے, وہ اس کے اوپر 1 2 4 نہیں, ہر فیلڈ میں, یعنی جہاں پر اس کی مشین کی ریلائبلٹی کا سوال ہے اس کے اوپر بھی وہ اعتراضات اٹھا رہے ہیں, جہاں پر ان کی اپنی کیپیسٹی کا تعلق ہے اس پر بھی وہ بات کہہ رہے ہیں, ٹائم کنسٹرینٹ کی اس پہ بھی بات کہہ رہے ہیں, اس مشین کی پریکٹس اینڈ اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرنے کی بات کو اس کے لیے وقت کا تقاضا وہ کر رہے ہیں. تو ساری وہ باتیں جو لا گورنمنٹ پرپوز کر رہی ہے, کنڈکٹر اسے کہہ رہا ہے کہ اٹ از ناٹ پاسبل, ان اعتراضات کی بنیاد پہ اس کو گورنمنٹ کہہ رہی ہے یہ لافنگ اسٹاک ہے. تو یہ صورتحال گورنمنٹ جو پیدا کر رہی ہے بٹوین الیکشن کمیشن اور پریزنٹ گورنمنٹ آف دا ڈے, یہ بڑی مضحکہ خیز ہے. رادر میرا نہیں خیال کہ یہ کسی سنجیدہ لا کو خود انفورس کرنا چاہ رہے ہیں. ان کے ایشوز کچھ اور ہیں, وہ ایشوز کیا ہوں گے مجھے نہیں پتا, لیکن جو لا جس کی اپلیکیبلٹی کے اوپر جس نے اس کو اپلائی کروانا ہے اس کے یہ اعتراضات ہیں. اور پھر جن فری کین کے مابین یہ ہونا ہے, فار ایگزامپل یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ریفارمز ہم نے کیے 49 الیکشن ریفارمز, 49 میں سے 23 الیکشن ریفارمز جو ہیں جو انہوں نے آرڈیننس جاری کیا وہ الٹرا وائریس ٹو دا کانسٹیٹیوشن ہے. اب ان کو کون تسلیم کرے گا؟ یعنی آئین پاکستان جو چیزوں کا تقاضا کرتے ہیں, جیسے ابھی زرتاج خود کہہ رہی تھیں کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ لارجلی ہمیں ووٹ کریں گے, اور ان کا یہ موقف تھا کہ وہاں پر کیونکہ وہ تحریک انصاف کا ایک باہر نریٹو ہے اور وہ وہاں پہ ملائن کرتے ہیں پولیٹیکل لیڈرز کو, وہ نریٹو باٹ ہے, اور اس پر یہ کیونکہ لوگوں کے اوپر چور چور کے نعرے لگا کے برانڈ کرتے ہیں. یہ اپنی اس بات کی کہ کیسے یہ اس کی تائید کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں, ایسے کہہ رہے ہیں کہ ہم ووٹ کے 2 طریقے مانگ رہے ہیں. ایک کہہ رہے ہیں کہ یہ ادھر اس کو ای ووٹنگ کے ذریعے کروا سکتے ہیں, یا دوسرا پوسٹل بیلٹ کے ذریعے کرا سکتے ہیں. اب پوسٹل بیلٹ کی ایکسرسائز ہم بڑی محدود نمبر میں, ایک کوئی لوگ جیل میں ہیں یا سرکاری ملازمین ہیں یا افواج پاکستان میں ہیں یا محکمہ تعلیم میں ڈیوٹیز پر گئے ہوئے ہیں, ان کے کوئی سم ویری منیمل ڈیسیمل پرسنٹیج پہ ووٹس کسی ایک کانسٹیٹوئنسی میں آتے ہیں, اور ان کی پریکٹس ہمارے پاس جو ہے کہ وہ کیسے آتے ہیں اور ان کی مینیپولیشن کا کتنا ڈر ہوتا ہے. دوسرا جو کہہ رہے ہیں ای ووٹنگ کا, تو ای ووٹنگ کا ایکسپیریمنٹ دنیا میں جہاں کہیں پر بھی کیا گیا اس کے اوپر پوری رپورٹس ہیں, وہ صرف نہ کہ الیکشن کمیشن کی رپورٹس ہیں, وہ جو ادارے الیکشن کمیشن کو مانیٹر کرتے ہیں, جن ممالک کے اندر یہ پریکٹس کرنے کی کوشش کی انہوں نے ابینڈن کیوں کیا, ان کے تجربات سے حاصل کی بات ہے. الیکشن صرف حکومت کا مسئلہ نہیں ہے, الیکشن ان فریقین کے درمیان ایک کنسنسس کا ڈاکومنٹ ہو سکتا ہے. الیکشن کے لاز میں تبدیلی اس کے علاوہ کسی صورت ممکن نہیں. یہ بات آپ کی صحیح ہے, میں سر آپ کو یہ بھی اپوزیشن میں اتفاق رائے کے بغیر یہ ریفارم نہیں ہو سکتا. میں اس کی 2 ایگزامپل آگے ملک صاحب بریک سے واپسی پہ اور بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا جی.
ویلکم بیک. ایک نیوز اپڈیٹ یہ ہے کہ انگلینڈ نے بھی پاکستان کے دورے سے معذرت کر لی ہے. ان کی مینس ٹیم نے بھی پاکستان کا دورہ کرنا تھا اور ویمن کرکٹ ٹیم نے بھی پاکستان کا دورہ کرنا تھا. دونوں دوروں سے انگلینڈ نے اپنی ٹیم کو وڈرا کر لیا. ریزنز لیم ایکسکیوزز ہیں کہ کووڈ انوائرمنٹ ہے, ٹیمز کے اوپر بڑا پریشر ہے. وہ پہلے سے تھا جب یہ دورے پلان کیے گئے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کوئی نئی جو اگائی تھی. کووڈ تو پہلے تھا ہی نہیں, ابھی آ گیا تھا. بہرحال یہ ابھی میرے پروگرام کا ٹاپک نہیں ہے, میں اپنے مین ٹاپک کی طرف آتا ہوں. آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مانیٹری پالیسی سٹیٹمنٹ جاری کی اور اس کے اندر انہوں نے شرح سود کو 7 سے بڑھا کر 7.25 کر دیا اور انڈیکیشن یہ دی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ اور اوپر جا سکتی ہے. کیوں جا سکتی ہے؟ کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تیزی سے اوپر جا رہا ہے. 2 ماہ میں $2.25 ارب ہو چکا ہے, $2.3 بلین. انفلیشنری پریشرز بہت زیادہ ہیں. کیوں زیادہ ہیں؟ کیونکہ روپیہ تیزی سے گر رہا ہے اور روپیہ گرنے کی وجہ سے امپورٹڈ انفلیشن جو ہے وہ بھی اوپر جا رہا ہے. فسکل سائڈ کے اوپر بھی دباؤ موجود ہے کیونکہ PSDP بڑھانے کے چکر میں کچھ ایسے کام کر لیے ہوئے ہیں ہم نے کہ جس سے اوور ہیٹنگ سرٹن ایریاز میں نظر آ رہی ہے, جس کو چیک کرنا ہے اور کنٹرول کرنا ہے. یہ وہ اسٹیٹمنٹ ہے. ڈاکٹر اشفاق حسن خان ہمارے ساتھ ہیں. پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا. کیا ٹرینڈ شو کر رہا ہے جی؟ روپیہ گر رہا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اوپر جا رہا ہے, امپورٹس اوپر جا رہی ہیں اور برآمدات توقعات سے کم ہیں, بلکہ اگست کے مہینے کی پرفارمنس بلو مارک ہے. دیکھیں, یہ جو 0.25% ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھایا گیا ہے, یہ بیسیکلی ایک میسج دیا گیا ہے مارکیٹ کو کہ آپ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں, ہم نے آگے مزید انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانا ہے. دیکھیں, جب یہ میں اسے کہوں گا کہ دس از دی بگننگ آف دی ڈیمیجنگ پاکستان's اکانومی فیز 2 شروع ہوا ہے. فیز 1 اگست سے شروع ہوا تھا جب 6.25% سے بڑھا کے انٹرسٹ ریٹ کو ہم نے 13.25% پہ کیا تھا اور 121 روپے سے بڑھا کر ہم نے 166 روپے تک فروری 20 تک پہنچایا تھا. تو وہ اس میں تقریباً $40 بلین کا پاکستان پہ ڈیٹ اور انٹرسٹ پیمنٹ کی شکل میں ہم پہ ایڈ ہو گیا تھا. بیچ میں پاز آ گیا کیونکہ IMF کا پروگرام سسپینڈ ہو گیا. دعائیں دیں, لیٹ می ریپیٹ, دعائیں دیں آپ کووڈ کو کہ جس نے IMF کا پروگرام سسپینڈ کیا اور یہ مار دھاڑ سے ہم بچے رہے. اب ہم دوبارہ IMF سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنے پروگرام کو شروع کر رہے ہیں. تو ہم نے مئی 2 سے اپنے ایکسچینج ریٹ کو ہلانا شروع کر دیا. 152 روپے سے 169 پہ لے آئے, تقریباً 16-17 روپے نیچے گر گیا ہے یہاں پر, جس سے تقریباً 1600 ارب سے زیادہ کا پبلک ڈیٹ بڑھ گیا ہمارا. اور اس پہ اگر ویٹڈ ایوریج 4% انٹرسٹ ریٹ لگا لیں تو یہ تقریباً 60 to 65 بلین کا انٹرسٹ پیمنٹ اور اس میں ایڈ ہو گیا. تو آپ دیکھیں کہ آپ نے وہ ڈاکٹر صاحب خبر بھی ساتھ دیکھی ہوگی کہ $1.2 بلین اس اسٹیٹ بینک تو اس کو مان نہیں رہا, لیکن وہ جس رپورٹر نے دی ہے وہ تو پوری ڈیٹیل سبمٹ کر رہا ہے کہ یہ $1.2 بلین مارکیٹ میں بیچے گئے ہیں 170 سے 152 پہ لے جانے کے لیے. تو اب دوبارہ 170 پہ آ گئے تو ہم نے وہ $1.2 بلین کو بیچے. یہ 170 سے 152 پہ لے جانے کے لیے یہ نہیں کیا گیا تھا, بلکہ یہ جون سے انہوں نے انٹروین کرنی شروع کی ہے. اس جون کی بات کر رہا تھا وہ تو پچھلے سال کے تک ہوا تھا کہ 170 سے 68 سے 152 پہ آیا تھا. یہ دیکھیں نا, یہ انتہائی اممیچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے کہ جہاں پر 10 روپے کی ضرورت ہے آپ 2 روپے پھینک رہے ہیں وہاں مارکیٹ میں, تو اس میں کیا اس میں امپیکٹ ڈالنا تھا. تو یوں پھینک کر انہوں نے پیسے ضائع کر دیے اپنے سارے. اگر کیا ہے آئی ایم شور کہ کیا ہوگا, کیونکہ جو رپورٹر ہے بڑا کریڈیبل رپورٹر ہے, اس کے پاس پوری ڈیٹ وائز جو ہے وہ شہباز رانا کی رپورٹ ہے. آئی ہوپ کہ وہ درست. جی نہیں بالکل صحیح ہے. ہی از اے ویری سیریس اینڈ کریڈیبل رپورٹر. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اب یہ سیکنڈ فیز شروع ہو گیا ہے, آل ان دا نیم آف correcting current account deficit, all in the name of correcting current account deficit. دیکھیں یہ جو ہے ایک اسکول آف تھاٹ ہے جس کو ہم مانیٹری اپروچ ٹو بیلنس پیمنٹ. آپ کے خیال میں اس کا کیا نقصان ہوگا پاکستان کو؟ اس کا نقصان مزید ڈیٹ, مزید آپ کے بجٹ پہ پریشر. ابھی آپ کے پروگرام میں ایک زمانے میں حفیظ پاشا صاحب نے کہا تھا کہ اس وقت, آج میں نے پھر بھی نمبر بھی چیک کیا ہے کہ 2020-2021 کا جو مالی سال تھا اس میں چونکہ ڈیویلیویشن کی وجہ سے اور انٹرسٹ ریٹ کو اتنا بڑھایا,
اس کی وجہ سے انٹرسٹ پیمنٹ اتنا زیادہ بڑھ گیا پاکستان میں کہ ہمارا جو نیٹ فیڈرل ریسیٹس ہے گورنمنٹ کا، یعنی ٹوٹل ریونیو مائنس گیونگ ٹو دی پروونسز انڈر NFC ایوارڈ، جو پیسے بچتے ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں، اور وہ فیڈرل گورنمنٹ کا پیسہ جو ہے وہ صرف انٹرسٹ پیمنٹ کو فائنانس کر سکتا ہے، اور اونلی 50% آف ڈیفنس، بس۔ تو آپ کا 50% ڈیفنس جو ہے وہ بوروڈ ریسورسز پہ ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کی تمام تنخواہیں جو ہیں ملازمین کی بوروڈ ریسورسز پہ ہیں، جو فیڈرل گورنمنٹ سبسڈی دے رہی ہے بوروڈ ریسورسز پہ ہے، BISP کے ذریعے سے پیسہ جو بانٹا جا رہا ہے بوروڈ ریسورسز پہ ہے، یور انٹائر ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ از آن بوروڈ ریسورسز، تو ملک پہ تو قرضہ بڑھے گا۔ درست ہے ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، بالکل پروگرام کے اینڈ پہ آ گیا ہوں۔ لمحہ فکریہ ہے، پاک حسن خان نے جو تجزیہ دیا یہ پریشانی کی بات ہے۔ کچھ ایسے اقدامات چاہیے جس سے اکانومی میں وہ جو بیلنس تھوڑا سا آؤٹ ہو گیا، توازن تھوڑا سا ہٹ گیا، اس کو ریسٹور کیا جا سکے، ادروائز وہ کاسٹ ہم نے پہلے بھی بھگتی تھی، 3 سال دوبارہ اسی کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ ملک صاحب، آپ کی بات میں نے درمیان میں ادھوری چھوڑ دی تھی، آپ کمپلیٹ کر لیجئے، لاسٹ 1 منٹ ہے۔ جی ملک صاحب، دیکھیں بس یہ اسی طرح کی ایک اپروچ الیکشن لاس پہ بھی ہے جیسی اکانومی پہ تھی، یعنی ایک اچھی خاصی گرو کرتی اکانومی 5.8 سے ریورس کی اسٹیبلٹی کے نام پہ، اور جب گروتھ کو پرسو کرنے لگے ہیں تو ڈیٹ کے ٹریپ میں کیا کریں آپ بتائیں۔ اور یہی الیکشن لاس کے ساتھ 23 کے قریب وہ ترامیم ہیں جو کہ آئین سے متصادم ہے۔ اب وہ اختیارات ووٹر فرشتوں کا اختیار کون مانے گا؟ نادرا جو ایک ایگزیکٹو برانچ ہے گورنمنٹ کی، اس کو کون تسلیم کرے گا unless there is a third party to it۔ ایک ایسا فریق بیچ میں الیکشن کمیشن کا اسی لیے آئینی کردار ہے، الیکشن کمیشن کو اسی لیے حکومت کے تابع نہیں کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کا ایک انڈیپینڈنٹ پوسچر ہے، وہ کس لیے رکھا گیا کہ وہ الیکشنز کا انعقاد کیسے کروائے گا، اس کے قوانین۔ پھر آپ نے ان کی تجویز کی ہوئی ریفارمز کو نہیں ماننا، اصل میں بات نہیں سر، یہ ایسا نہیں ہے۔ اگر حکومت کا کام ہے، میں اپوزیشن ہوں آج، حکومت کا کام ہے مجھے انگیج کرنا، میرے سے بات کرنا، میری خواہش نہیں ہے ان سے ایسے بات کرنے کی، کیونکہ مجھے ان کی نیت پہ شک ہے۔ اور اگر یہ بطور حکومت اپنی اس نیت کے شک کو بھی دور نہیں کرتے، میرے سوال کا جواب بھی نہیں دیتے، کیونکہ RTS ان آنسرڈ ہے، یا تو RTS زرتاج سے پوچھیں، لاسٹ منٹ ہے، زرتاج آپ بھی بتائیے، تو کہتے ہیں آپ کی نیت پہ ہی شک ہے۔ جی میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہماری انٹینشنز یہ کہ 2023 کا الیکشن فری اینڈ فیئر ہو، اور PMLN ٹھپا مافیا، ان کو EVM کے مشین کے بجائے کیسی مشین آئے کہ جب بھی رزلٹ نکلے اس میں سے وزیر اعظم جو ہے وہ نواز شریف نکل آئے۔ یہ کسی انجینئر کے بس کی بات نہیں ہے، یہ کسی میکینک کے بس کی بات نہیں ہے، ہمارے بھی بس کی بات نہیں ہے۔ اور جہاں تک محمد احمد خان صاحب کہہ رہے کہ آئین سے متصادم ہے، فار گاڈ سیک، ہم پارلیمنٹیرینز ہیں اور ہم اسی لیے منتخب ہو کے آتے ہیں کہ ہم الیکٹرل ریفارمز کریں یا کوئی بھی ریفارمز کریں، ہم اپنی ہمارے پاس یہ رائٹ ہے ایز اے پارلیمنٹیرین کہ ہم قانون سازی کریں۔ ہاں اگر PMLN اب زبردستی الیکشن کمیشن کے نام پہ ایک اور PDM کرنا چاہتی ہے تو وہ ادھر بھی ان کو ناکامی ہی ہوگی، کہ ان دا اینڈ ان کا اپنا نظریہ ختم ہے، یہ اپنی پارٹی میں ان کی جو ہے وہ توڑ پھوڑ شروع ہو چکی ہے، ان کے آپس کی لڑائیاں ہیں۔ 2023 تو کجا پتہ نہیں، انہوں نے ان کی تو پارٹی لاہور کی پارٹی سے رہ گئی ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ الیکشن جیت سکتی، اس لیے یہ پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں۔ احمد خان، آپ دونوں کا بہت شکریہ، آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔